الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، علامات قیامت کی ساتویں قسم، ساتویں نشانی، ساتویں علامت نار الحجاز ہے۔ حجاز سعودی عرب کے ایک صوبے کا نام ہے، آج بھی۔ اس وقت اس خطے کا اور علاقے کا نام تھا، اور آج بھی وہی حال ہے۔ سعودی سرکار نے اس پورے خطے کو ایک صوبے کی حیثیت دے دی ہے، جس میں مکہ اور مدینہ اور آس پاس کے علاقے آتے ہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کے علاقے سے آگ نہ نکل جائے۔ حتی تخرج نار الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرى، اور اس آگ کی صفت یہ ہوگی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں لوگ اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیں گے۔ ایک حدیث اور ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية حجاز بالنار، کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی اس میں آگ چل پڑے، بہہ پڑے۔ تضیء له اعناق الابل ببصرى، اور اس آگ سے بصرہ میں لوگوں کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ ایک آگ کا تذکرہ اور ہے حدیث میں کہ ایک آگ یمن کے ایک علاقے سے، ایک کنویں کا کچھ نام بھی ہے، وہاں سے ابھرے گی، نکلے گی، اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے بھگاتے ہوئے میدان محشر میں لا کے کر دے گی۔ کتب حدیث کا ذخیرہ جو علامات قیامت کو بیان کرتا ہے، یہ 3 طرح کی آگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک آگ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں مذکور ہے، اور ایک آگ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں مذکور ہے۔ ان دونوں آگوں کا محمل اور مصداق مفسرین کرام نے ایک ہی آگ کو قرار دیا ہے۔
اور تیسری قسم کی جو آگ جس کا یمن سے نکلنے کا تذکرہ ہے، اس کو قیامت کے عین قریب 4-6 سال پہلے نکلنے کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے، جو یمن سے نکلے گی۔ اول کی دونوں آگ کی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے آگ نکل نہ جائے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے بڑے شارح ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ حدیث بھی ہمارے زمانے میں، اس حدیث کی نشانی بھی ہمارے زمانے میں مکمل ہو چکی۔ فتنہ تاتار کے آنے سے 1 سال قبل یہ آگ مدینہ منورہ میں نکل چکی۔ مدینہ منورہ کا ایک علاقہ ہے جہاں بنو قریظہ آباد تھے، اس کے پیچھے کا پورا علاقہ حرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہیں پر یہ آگ نکلی۔ 3 جمادی الاخری 654 ہجری عیسوی اعتبار سے آپ کہہ لیجئے کہ 1274-75 عیسوی کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ خوب زبردست زلزلہ آیا عشاء کے بعد 3 جمادی الاخری بدھ کے دن یہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ اتنا خطرناک اور دیرپا اور لمبا تھا، رات بھر زلزلہ آتا رہا، جمعرات کے دن پورا زلزلہ آتا رہا، رات پورا زلزلہ آیا، اور دوسرے دن یعنی جمعہ کے دن چاشت کے ٹائم جا کر کے اس کا اثر ختم ہوا۔ کم و بیش جیسا بھی رہا ہو سکتا ہلکا پھلکا رہا ہو، زیادہ بھی رہا ہو۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا، کوئی بانس اور لکڑی ایسی نہیں تھی جو ہل نہ رہی ہو، اتنا خطرناک زلزلہ تھا۔ زلزلے کے ختم پر لوگوں کو پتہ چلا کہ حرہ کا جو علاقہ ہے، جو مدینے سے تقریباً آدھے دن کی مسافت پر ہے، پہلے لوگ جیسے سفر کرتے تھے تو ایک دن 25 کلومیٹر کے آس پاس میں سفر کرتے تھے، تو کہہ لیجئے کہ 12-13 کلومیٹر کے دور حرہ کا علاقہ ہوگا۔ وہاں پر ایک آگ کا سمندر نکلا، دریا، آگ کا دریا نکلا، لاوا پھوٹا، اور اتنا زبردست پھوٹا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ 4 فرسخ وہ آگ لمبی تھی۔ ایک فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے 20-22 کلومیٹر دور تک وہ آگ تھی، اور 4 میل چوڑی، تقریباً 6 کلومیٹر کے آس پاس میں چوڑی بھی تھی۔ 22 کلومیٹر لمبی اور 6 کلومیٹر چوڑی یہ آگ ایک دریا کی شکل میں وہاں لاوا پھوٹا اور آگ رونما ہوئی۔ اتنی زبردست آگ تھی کہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے وہ گزر رہی تھی۔ آس پاس کے علاقے جدھر سے وہ جاتی تھی سب کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، حتیٰ کہ پہاڑ بھی جو اس کے راستے میں آتے تھے جلا کر کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس کی وضاحت لکھا ہے مفسرین کرام نے۔ اتنی روشن تھی کہ لکھا ہے کہ مدینے کی عورتیں اس آگ کی روشنی میں رات کے وقت سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ کتنی زیادہ وضاحت رہی ہوگی، روشنی رہی ہوگی، کتنی لمبی چوڑی آگ رہی ہوگی۔ بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ بصرہ، ایک بصرہ ہے جو عراق میں ہے، ایک بصرہ ہے جو ملک شام سیریا میں ہے۔ دمشق سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک شہر بصرہ۔ حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی مدینے کے حجاز میں،
وہ آگ کو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہی مدینے کے پاس حرہ کے مقام سے جو آگ نکلی وہی ہے۔ کیوں؟ آگے جو اس کی وضاحت لکھی ہے کہ اس آگ کے ذریعے سے بصرہ میں لوگوں اونٹوں کی گردنیں واضح ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ اوپر تھیں کہ 10 کلومیٹر 100 کلومیٹر بعد کے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں سے مدینہ مہینوں کی مسافت ہوتی تھی اور ہم نے اس آگ کی روشنی کو دیکھا۔ بصرہ جو مدینے سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے، اس حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی، بعد کے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جب یہ آگ لگی تھی مدینے کے پاس تو ہم نے اپنے اونٹوں کو رات میں دیکھا کہ بالکل وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ رہے تھے ہمارا کون سا اونٹ ہے، ہمارا کون سا اونٹ ہے اور کون سا اونٹ کس کا ہے، بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی یہاں کی روشنی اتنی تیز تھی، اتنی آگ کی لپٹیں تھی کہ 1200 کلومیٹر دور تک اس کا اثر تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر جو تذکرہ آیا تھا، مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ پوری وضاحت اور پوری تفصیل اس حدیث کا مصداق اسی آگ کو قرار دیا گیا کہ قیامت ہو ہی نہیں سکتی کب تک، جب تک کہ حجاز سے ایک آگ اٹھے اور اس آگ کے اندر اتنی زیادہ روشنی ہو کہ بصرہ میں اونٹ کی گردنیں بھی روشن ہو جائیں۔ تو مفسرین کرام نے لکھا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس حدیث کا محمل جتنی اس کے اندر تفصیل تھی، جو شک تھی اس کے اندر، وہ ساری کی ساری اس آگ کے اندر موجود تھی۔ اور اس دور کے ایک بڑے عالم محمد ابن احمد القرطبی ہیں، بہت پائے کے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب التذکرہ بامور الاخرہ میں لکھا ہے کہ اس آگ کے بارے میں ہمارے پاس بھی بہت سارے خطوط آئے لوگوں کے، جب ہم نے اس آگ کے بارے میں تذکرہ کیا، تبصرہ کیا، ہم نے اس آگ کی وضاحت چاہی لوگوں سے کہ کیا حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے وہی آگ ہے یا یہ دوسری آگ ہے۔ آگ کے بارے میں جب ہم نے وضاحت چاہی تو لوگوں نے بتایا اس کی جو تفصیل، تو عین اس حدیث کا مصداق اس وہی آگ سمجھ میں آئی اور انہوں نے اسی آگ کو قرار دیا کہ یہ حدیث کا مصداق یہی آگ ہے۔ یعنی 7ویں نشانی بھی مکمل ہو چکی۔ قیامت کی نشانیاں بتائی کیوں جا رہی ہیں؟ ایک چیز تھی ہو گئی، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ قیامت کی نشانیاں لوگوں نے اس پر کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ ائمہ کرام اپنے خطبوں میں اور واعظین اعظام اپنے خطبوں میں، تقریروں میں اس کو بتاتے کیوں ہیں؟ اصل بات یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکے، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، اس کو سمجھا۔ کچھ معجزے ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، قرآن کریم بھی انہی معجزوں میں سے ایک ہے۔ آنے والی یہ جو قرب قیامت کی حدیثیں ہیں، یہ جو علامتیں ہیں قیامت کی، ان کا وقوع بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہم اور آپ اس دور میں بیٹھے ہیں، آج کے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں رہ کر کے، جب کہ اس طرح کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے رسول اس دور میں بیٹھ کر کے آنے والے وقت کے لیے، فیوچر کے لیے وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف
لفظ بلفظ صادق آ رہی ہیں اپنے اپنے محل پر، اپنے اپنے وقوع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگ دیکھ لیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو کوئی معجزہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم کیسے اللہ کے رسول پر کامل طریقے سے ایمان اور یقین کریں؟ ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے معجزے اللہ کے رسول کے ثابت ہو رہے ہیں۔ جیسے آگے تفصیل آئے گی، چھوٹی چھوٹی جو علامتیں ہیں جو مستقل ہیں قیامت کی نشانیاں جو ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ایک نشانی مثال کے طور پر ہے، اللہ کے رسول کا آپ دور دیکھیں اس وقت کا۔ اللہ کے رسول آئے، شریعت آئی، اللہ کے رسول کی محنت سے لوگوں کے ذہن بنے اور شریعت تقریباً مکمل طریقے سے نافذ ہو گئی۔ اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورتوں کو ان کا حق میراث میں سے نہیں دیا جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس دور میں جو ہے نشانی بتائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ جیسے دور جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، میراث میں ان کا حق ہڑپ لیا جاتا تھا، ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ دور پلٹ کے پھر آئے گا اور لوگ عورتوں کو حقوق میراث محروم کر دیں گے، نہیں دیں گے۔ 1400 سال پہلے کی بات، اس دور میں امکان ہی نہیں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن آج اللہ کے رسول کا وہ معجزہ، وہ پیشن گوئی ہم اپنے معاشرے پہ حرف بحرف صادق دیکھ رہے ہیں۔ سینکڑوں میں سے، ہزاروں میں سے آپ کو 10-20 ایسے ملیں گے جو صحیح طریقے سے دیتے ہوں، ورنہ یہ حدیث مکمل طریقے سے ہمارے اوپر صادق، بہت ساری حدیث۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے اگر اس طریقے سے غور و فکر کرتا رہے، اور دوسرا علامت قیامت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے وَيَتَّعِذَ الْغَافِلِ، جن کا دل غافل ہو علامات قیامت کو دیکھ کر کے وہ اپنے دل کی غفلت کو ختم کریں کہ ایک وقت آنے والا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، قیامت برحق ہے، محشر برحق ہے، جنت اور جہنم برحق۔ وَيَهْتَدِي الضَّالُ، جو گمراہ لوگ ہیں، جو دین حنیف سے ہٹے ہوئے ہیں، دین مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت مل جائے ان علامتوں کو دیکھ کر کہ ایک نبی ایسا گزرا ہے جو آنے والے بعد کے دور کے لیے پیشن گوئی کر رہا ہے، 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر رہا ہے، اور وہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ اسلام لانے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے یہ سب چیزیں کافی ہیں۔ اس لیے قیامت کی نشانیوں کو آئے دن بیان کیا جاتا ہے، وعظوں میں، نصیحتوں میں، تقریروں میں لوگ بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو غفلتیں ہیں، جو لوگوں نے اپنا سبق بھولا ہوا ہے، آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، یہ چیز، یہ غفلت، یہ بھولا ہوا چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور شریعت اور آخرت پر یقین ہمارے اندر آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔